جب معجزات دکھایا، مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دینا اور بیماریوں کا علاج کرنا، اس کے بعد الکیمی کی پریکٹسز شروع ہوئی۔ وہ کام کرتے تھے، وہ کائنات کی ان فورسز کو جو نظر نہیں آتی ان کو یوٹیلائز کرتے تھے۔ 0101 کی لینگویج ہے۔ اصحاب کہف کا کتا عبادت گزار تو نہیں تھا، کائنات کے مالک نے کہا نہیں جنت میں جائے گا، کون کون سے الکیمی کے میریکلز سامنے آئے ہیں، اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے بھٹکنے کے لیے، جیسے بنی اسرائیل 40 سال صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ جابر بن حیان نے بھی جو کے معجزات تھے یعنی الکیمی کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی۔ گونگوں کو زبان دینا، آنکھیں اندھوں کی ٹھیک کرنا آج بھی ہوتا ہے۔ مٹی کے پرندوں میں روح پھونکنا، اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا کرنا سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے شمار معجزات کر کے دکھائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات کرتے کیسے تھے؟ الکیمی کیا ہے اور اس کے رازوں کو انسانوں سے آج تک کیوں چھپایا گیا ہے؟ کیا قبالہ جادو اور الکیمی کی پریکٹس کرنے والے لوگ آج سیکرٹ سوسائٹیز کا پارٹ ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں میں بات کرنا چاہتی ہوں الکیمی پہ۔ الکیمی ہے کیا، اور اسلام میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے اپنے کہ مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دینا اور بیماریوں کا علاج کرنا، اس کے بعد الکیمی کی پریکٹسز شروع ہوئی؟ نہیں بیٹا، اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ الکیمی کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں۔ الکیمی کا ایک ایسپیکٹس یہ ہے ٹرن دا میٹل انٹو گولڈ۔ اب سب سے مہنگی میٹل تو سونا ہی ہے نا، بالکل۔ تو سب سے مہنگی میٹل میں یعنی کسی بھی چیز کو اس کے بیسٹ آف دی بیسٹ کی طرف لے کے جانا، یہ الکیمی ہے۔ چاہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہو، چاہے وہ آپ کی سائیکالوجی ہو، چاہے وہ آپ کی جو ہے وہ مٹیریل لائف ہو، چاہے نان مٹیریل لائف ہو، اس کو بیسٹ آف دی بیسٹ یوٹیلائزیشن میں یا ٹرننگ دی لیس آپ اسے کہہ لیں گے کہ جو وہ آپ کی لیسر اچیومنٹس کو بیسٹ اچیومنٹس میں بدلنا بھی الکیمی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو عام سی کیپیسٹیز کے مالک تھے انہوں نے دنیا بدل دی، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ الکیمی ہے۔ الکیمی بیسیکلی کیمیا گری۔ اب یہ کیمیا گری ہوتی کیا ہے اور اس کے انسان کے امپیکٹس کیا ہیں، اور پھر ایک جو آپ نے ڈائمینشن بات کی عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کیوں جو ہے وہ پرندے جو ہے وہ زندہ کر دیتے تھے، انسانوں کو زندہ کیوں کر دیتے تھے، کیوں وہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ پھر ایک دفعہ ہم نے آپ سے ایک دفعہ پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ تقدیر کے 3 حصے ہیں۔ ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر ازل ہے، اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ ٹھیک ہے، تقدیر ازل میں چیزیں نہیں بدلتی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، تقدیر ازل نہیں بدلتی۔ یعنی ازل میں اگر کسی بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اس نے جو ہے نا وہ اسلام کی طرف نہیں آنا، تو اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھتے رہیں، اس کے سامنے جان ٹوٹے، اس کے سامنے سورج پلٹے، اس نے نہیں آنا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ آتھرائزیشنز ہوتی ہیں، کوئی نبی دعا کر دے، کوئی ولی دعا کر دے، تقدیر بدل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ یعنی وہ سارے لوگ جو اللہ کی تقدیر سے مر گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ سارے لوگ جو اللہ کی مشیت سے گونگے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے زبان دے دی۔ وہ سارے لوگ جو مادرزاد اندھے تھے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے اندھے پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدل دیا۔ یہ تقدیر مبرم ہے، جس کے پیچھے سگنیٹریز چاہیے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے آتھرائزیشنز چاہیے ہوتی ہیں، وہ بھی آتھرائزیشن جو اللہ کی طرف سے ہو۔ صحیح ہو گیا۔ اللہ نے جس کو، جیسے آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اجازت دے، جس کو وہ خود اجازت دے وہ اس کے سامنے سفارش کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کو وہ خود سگنیٹری بنائے کہ تم کر لو، وہ کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ڈیزگنیٹڈ پاور سے زندہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ کیوں کرتے تھے؟ الکیمی کے اوپر بعد میں آتا ہوں، پہلے اس ٹاپک کے اوپر دیکھیے کہ وہ کرتے کیا تھے۔ آپ کمپیوٹرز کے اوپر کام کرتے ہیں، کمپیوٹرز میں ہر چیز کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے، پہلے علیحدہ انسٹال کرنے پڑتے تھے، پھر اب بلٹ ان آتے ہیں۔
اب وہ ونڈوز میں یا او ایس میں آپریٹنگ سسٹم میں وہ بلٹ ان ہوتے ضرور ہیں. ٹھیک ہے. اسپرٹس کی میں نے بات کی کہ جب آپ کے اندر اسپرٹس، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. باڈی مٹی سے مٹی ختم، سول اٹرنل اوپر سے آئی اوپر چلی گئی، اسپرٹ نہیں آ رہنا ہے. اسپرچول نالج جو روحانیت کا تعلق، اسپرٹ روح، اسپرچول نالج کو لوگ ظاہری سپلیکیشن سے کرتے ہیں، نہ ٹھیک ہے جی یہ پڑھائی کر لیں تو یہ ہو جائے گا، حالانکہ اس کا ظاہری پڑھائی سے جسم سے تعلق ہی نہیں ہے. دیٹ از سم تھنگ ایلس. یعنی اسپرچویلٹی اس آؤٹ کم کا نام ہے جو ان کی وجہ سے بنتا ہے. یعنی آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ کو موٹر وے کا قیام تو عام بڑا پسند ہے، تو وہاں رہ جائیں گے تو اسلام آباد تو نہیں پہنچیں گے. بالکل ایسے ہی آپ کو اپنے راستے کے اوپر جو ہے نا، اپنی منزل کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. منزل تو اللہ ہے. تو پھر یہ سپلیکیشنز، مخلوقیں، جن، بھوت، یہ تو راستے کی چیزیں ہیں، ان سے آگے بڑھیں. آگے اللہ ہے. اب جب میں الکیمی پہ بات کرتا ہوں نا تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں، کہاں سے الکیمی شروع ہوتی ہے، انسان کے اندر اس کا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ بدلنے سے وہ اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے. اوکے صحیح ہو. ٹھیک ہے. انسان بھی تو ٹرانسفارم ہوتے ہیں. یعنی یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آتھرائزیشن اور سگنیٹری، یہ سگنیٹری بھی تو یہیں پیدا ہوتے ہیں. سگنیٹری ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے بعض روحیں ہوتی ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ پاورز کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے، لیکن زندگی میں ان کے حالات ان کو جو ہے وہ پروان تو چڑھاتے ہیں نا. ایسے ہی ہے. وہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ بنا بنایا 50 سال کا تو پیدا نہیں ہوتا. پیدا تو وہ پہلے دن سے ہی شروع ہوتا ہے اس کی زندگی، اور پھر پہلے دن سے وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. اسی طرح ہی لائف چلتی ہے نا. اب آ جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ وہ کیسے زندہ کرتے تھے. اس کے بعد میں الکیمی کی طرف جاتا ہوں. پہلے اسی طرف بات. آپ کو یہ آئیڈیا میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا کہ انسان کے اندر مختلف فورسز کام کرتی ہیں. جیسے آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کے جسم کے اندر ڈائجیشن کا علیحدہ سسٹم ہے، آنکھوں کا علیحدہ سسٹم ہے، سائنس کا علیحدہ سسٹم ہے، بلڈ کارڈیو ویسکولر سسٹم علیحدہ ہے. یعنی ایک ایک چیز آپ کی زندگی میں علیحدہ علیحدہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ڈرائیونگ فورس تو ہوتی ہے. کارڈیو ویسکولر سسٹم آپ کا ہارٹ سے چلتا ہے. آنکھوں کے اندر بھی آپ کے کوئی خاص چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا سسٹم چلتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری ڈرائیونگ فورس رکھی ہوتی ہیں. اب اس کو صرف سائنٹیفکلی سمجھیے. میں اس لیے اس کو روک کے بیان کر رہا ہوں، اس کو سائنٹیفک سمجھیے. ایک شخص ایسا پیدا ہوا جس کی زبان بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کے زبان کے پارٹیکلز، ووکل کوڈ سب کچھ ٹھیک ہے، بول نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈرائیونگ فورس مسنگ تھی. آنکھیں موجود ہیں، نظر نہیں آتا. پاسبل ہے. ڈرائیونگ فورس موجود نہیں تھی، باقی فزیکل سارا کچھ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈرائیونگ فورس ڈال دی، ڈرائیور انسٹال کر دیا، چیزیں چل پڑی. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. اللہ نے کچھ چیزوں کو سگنیفیکنٹ کر کے کسی خاص ڈیزگنیٹری کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کرے گا، ہو جائے گا. اب سمجھیے. پھر دوبارہ اسی طرف، یہ میں تھوڑا سا اس لیے اس کو تھوڑا بار بار بتا رہا ہوں. سمجھیے. انسان کے اندر جو میں نے ذکر کیا تھا کہ 7 بیسک روح ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. ان میں سے کسی کا کام بولنے سے، کسی کا سوچنے سے، کسی کا دیکھنے سے، کسی کا کسی چیز سے، مختلف کام ہے. اب انسان کے وہ ڈرائیورز ویک تھے، یعنی دنیا میں موجود تھا، سانس بھی لے رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، لیکن اسپرچولی وہ اس کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں تھا. یعنی یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کے پیچھے میٹر سارا کچھ لگا ہوا ہے، تار میں کہیں چھوٹا سا فلا ہے، اس تار کا جوڑ دوڑ دیا جائے تو جل جائے گی. سملر اس کو سمجھیے. عیسیٰ علیہ السلام وہ کام کرتے تھے، وہ کائنات کی ان فورسز کو جو نظر نہیں آتی ان کو یوٹیلائز کرتے تھے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی تھی. اللہ نے ڈیزگنیٹڈ پاور دی. اور عیسیٰ علیہ السلام آپ سمجھیے وہ کون ہے. ہی از 2IC2، سرکار ختمی مرتبت، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبوت میں سیکنڈ ان کمانڈ کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، سرور انبیاء سے بالکل پہلے. 2IC
اسی طرح آرماگیڈون میں بھی تو مسلمان اور کرسچن فورسز اکٹھی ہیں. آخری دور کی بڑی جنگ میں بھی تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے جو ہے وہ چیف آف سٹاف ہیں. تمام کا تمام مینجمنٹ کا سسٹم عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. ایسے ہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کو ان معجزات پہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ جب کسی انسان کے اندر اپنی تجلی ڈالتا ہے تو وہ پوری کائنات اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتی ہے، چاہے وہ یہ غیر مرئی فورسز ہوں چاہے کچھ بھی ہو. انسان سپر کمپیوٹر ہے. اس کمپیوٹر کو سمجھیے، اس کمپیوٹر کی ڈرائیونگ فورسز اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اس میں جیسے جیسے اس کے ورژن اپ گریڈ ہوتے ہیں، اس کا اللہ کی قربت کا نظام بدلتا چلا جاتا ہے، اس کی ڈائمینشنز بدلتی چلی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک نئی ونڈوز، نئی چیزیں کھلتی جاتی ہیں. انسان کے اندر سے راستے نکلتے ہیں، باہر سے تو نکلتے ہی نہیں. اندر کا سفر ہے، لامتناہی کا سفر ہے. یعنی کسی ایک خاص سرکمسٹانسز میں جا کے انسان کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. پھر وہاں سے نیا راستہ نکل آتا ہے، پھر وہاں سے نیا راستہ نکل. عیسیٰ علیہ السلام ان اسپرچول پاورز کے ڈاکٹر ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہوا. یعنی عام لوگ بیماریاں ٹھیک کرتے ہیں، تو آپ اگر یہ سمجھیں آنکھیں نہیں تھیں انہوں نے دے دی، فزیکل بھی علاج کر دیا. آنکھوں کے اندر بصارت کون رکھتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. آنکھوں میں بھی تو نور ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے اندر جو میرے ووکل کوڈز ایک وائبریشنز پیدا کر رہے ہیں، ان وائبریشنز میں اثر کون رکھتا ہے؟ اللہ. یعنی بعض اوقات کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے، آپ کے دل میں اترتی ہے، اس میں تاثیر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. آپ ایک بندے کو سنتے ہیں بہت اچھی، بہت کمال کی سائنٹیفک قسم کی دے رہا ہوتا ہے ساری، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کی تاثیر کون چھین لیتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے. اسی لیے اب وہ چیز کیا ہے کہ جب آپ اپنے اندر سے کنیکٹڈ ہیں اسپرچولی تو پھر آپ کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر بھی ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے سے روشنی پھوٹتی ہے. کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، حدیث قدسی کا لفظ ہے. میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. سرور انبیاء میں نے آپ کو جو ہے وہ ظاہری ظہور دیا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا ظہور اللہ کے ظہور کا آغاز ہے. رسالت مآب نے بتایا وہ اللہ ہے، اور اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں تو سرور انبیاء آپ کو میں نے جو ہے وہ تخلیق کیا، آپ کو میں نے جو ہے وہ بھیجا. یعنی دونوں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. اللہ کے بغیر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ملتا نہیں. ایسے ہی ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. میں نے بائنری کی بات کی تھی، تو بائنری کو سمجھیے. بائنری انتہائی شاندار چیز ہے. آپ کا کلمہ بائنری میں بند ہے. بائنری کیا ہے؟ 0 1 0 1 0 1 کی لینگویج ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، 0 الا اللہ سوائے اللہ کے، ایکسیپٹ پر 1 0 1. آپ کی بائنری آپ کے دین میں، آپ کی بائنری آپ کے جو ہے وہ زندگی میں، آپ کی بائنری سے تو باہر آپ جا ہی نہیں سکتے. پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ بائنری جو لینگویج ہے وہ پڑھائی جاتی تھی باقر العلوم میں، مدینہ کی یونیورسٹی. بائنری کے بعد کمپیوٹرز ہے نا، بائنری کے بغیر کمپیوٹر لینگویج ہے ہی نہیں، بائنری ہے. باقی جتنے بھی اسکرپٹس ہوں، جاوا ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے کے سارے بائنری سے تو نکلتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ اثر کیسے ہوتا ہے. انسان کے اندر دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، گریڈز ہے، پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی، سارا کچھ رکھ کے بھیجا اللہ نے. اب اس کو پراپرلی چینلائز کرنا پڑے گا نا. جیسے ہائیڈروجن علیحدہ موجود ہے، آکسیجن علیحدہ موجود ہے، لیکن کسی ایک ایکویشن میں H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے گی تو پانی بن جائے گا. ایسا ہی ہے. فارمولا تو کمبینیشن ہوگا، فارمولا تو کمبینیشن پہ بنتا ہے نا. اب اس کمبینیشن کو ذرا سوچو. ہائیڈروجن ہائیلی ایکسپلوسو، آکسیجن فائر ایجنٹ. ایک خاص طریقے سے یہ دونوں ملیں گی
تو آگ کو بجھانے والا میڈیم بن جائے گا. یعنی انسان کے اندر اللہ نے سارا کچھ رکھا ہوا ہے, لیکن انسان کا اپنا کمبینیشن جب بنے گا تو وہ انسان کی نیگیٹیوٹی کو قابو پانے والا بن جائے گا. اسی کے اندر سے مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے, تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے, اس جہان کو ڈسکور کرنا ہے. پھر حدیث قدسی میں ایک ہے کہ ذرے میں کائنات کا راز, ذرے میں کائنات کا راز ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے. تو اب آپ کی روح کے اندر ایسنس کس کا ہے؟ فنفخت فیہ روحی, اللہ کا. اللہ کا راز ہر انسان کے اندر میں ہے, چاہے وہ مانتا ہے چاہے وہ نہیں مانتا. اللہ نے راز رکھ کے بھیجا ہے. ولایت کا راز ہر انسان کے اندر ہے, چاہے وہ مانتا ہے چاہے نہیں مانتا, اس کے اندر موجود ہے. آپ اس کو چینلائز کر لیں, راستہ مل جائے گا کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ سے. جیسے میں نے گرو نانک کا وہ ایک بتایا تھا کہ کائنات کے کण کण میں سرشٹی میں اللہ کا نور ہے, جہاں سے جائیں گے وہاں سے مل جائے گا. بہت پیاری بات. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کے اندر کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے رکھ کے نہیں بھیجا. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا, جو جاننا چاہیں گے وہ جان لیں گے. اب اس کو شروع کرتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, اور انسان کی پرسنل الکیمی. میں چونکہ میٹلرجی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میٹلز کو کیسے کرنا ہے, وہ کیا کرنا ہے, وہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں, جسٹیفائڈ. بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جی کون سی میٹل کو کیسے سونا بدلنا ہے. نہیں جانتے تو مجھے آپ نہیں آتا جی, لیکن میں جانتا ہوں کہ انسان کو کیسے پارس بنانا ہے. اب پارس پتھر کیا ہے کہ وہ جس سے کنیکٹ کر دیتا ہے اس کو سونا کر دیتا ہے. اولیاء اللہ کی صحبت سے لوگ بدلتے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا, کہ ایک لمحے کی اولیاء اللہ کی صحبت 1000 سال کی بغیر ریاکاری کے جو مقبول عبادت ہے اس سے بھی اچھی ہے. تو آپ کے اندر چیزیں بدلتی ہیں اولیاء سے. وہ اولیاء کے اندر یہ طاقت کیسے آتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی صحبت میں رکھتے ہیں, چیزیں بدل دیتے ہیں, اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. سمپل. اب اس کے اندر اطاعت کا, اس کے اندر عبادت کا بھی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. اصحاب کہف کا کتا عبادت گزار تو نہیں تھا, عبادت گزاروں کے ساتھ تھا. کائنات کے مالک نے کہا نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا, اصحاب کہف کے ساتھ جائے گا. وہ ایک نجس مخلوق جو کہ اشرف المخلوق بھی نہیں ہے, وہ صرف اطاعت گزاروں کے ساتھ رہ کے جنت میں جا سکتا ہے. آپ کیوں نہیں؟ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. آپ کے اندر جو ہے نا یہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقام سے گرے ہوئے. ایک چیز میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی, تھوڑی سی ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انسان کو اپنے مقام کا ہی نہیں پتہ. انسان ہے کیا؟ انسان مرجر ہے اللہ اور رسالت مآب کا. اتنی بڑی طاقت ہے. اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں ہے, ایسے ہی نہیں اس کو جو ہے نا سجدہ کروایا. آدم کے جسم کو سجدہ نہیں ہے, اس روح کو سجدہ ہے, اس ایسنس کو سجدہ ہے جو اللہ کا ہے. اسی طرح عبادت کسی جگہ کی, کسی گھر کی نہیں ہوتی. خانہ کعبہ کی عبادت نہیں ہے, اس ایسنس کو, اس یونٹی کو, اس توحید کے اس آئیکن کو سجدہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. کعبے کی عبادت کی تو, کعبے کی جو ہے عمارت کی عبادت تو نہیں ہوتی, ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اندر جو اللہ کا ایسنس ہے, انسان کے اندر بھی وہ اللہ کا ایسنس ہے جو اس کو پاور دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان ہے, اس کو سمجھیے, میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کروں گا. یہ انسان ہے اور یہ ساری مخلوق ہے جس نے اس کو سجدہ کیا ہے. اب روز میرے پاس بھی کیس آ جاتے ہیں, جی جن چڑھ گیا. جن کی جرت ہی نہیں ہے آپ کو ہاتھ ڈال لے, لیکن ایسا ہوتا بھی ہے, ہوتا بھی ہے, پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اپنے مقام سے گرتا ہے, یہ حاوی ہو جاتا ہے. یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ نیگیٹو فورسز تب اٹیک کرتی ہے جب انسان اپنے ویک پوائنٹ پہ ہوتا ہے, اپنے ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے. ایسے ویکر پہ بھی نہیں ہاتھ ڈال سکتی, ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر یہ ہاتھ ڈالتی ہیں. یعنی یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے,
اس کو کوئی طاقت چھیڑ ہی نہیں سکتی، یہ یہاں سے ٹوٹے گا، یہ حاوی ہوں گے۔ اب ساری دنیا کے لوگ کہیں جی جن لاؤ، جن، اور جن نہیں، اینو کہنا تو انسان بن۔ اگر وہ اپنے انسانیت کے لیول پہ، صرف انسانیت کے لیول کی بات کروں، مومن ایمان کی بات ہی نہیں کروں، انسانیت کے لیول پہ انسان جڑا ہو نا، ان مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں ہاتھ ڈال لے، بالکل کسی کی جرت نہیں ہاتھ ڈال لے۔ بیٹا آپ 220 وولٹ کے ساتھ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں نا، 11,000 وولٹ کے اوپر کیسے آپ اپنا جو ہے نا وہ فون چارج کریں گے؟ اور میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھی تھی، ایک شارٹ سٹوریز میں، ایک شخص کو اس کا لائف پاتھ دکھایا گیا۔ اس نے ہر جگہ دیکھا کہ دیر آر 2 pairs آف فٹ پرنٹس، یعنی اس کی پوری لائف سٹوری اس کو دکھائی۔ یہ اب تو ہم نے نصاب بدل دیے بیٹا، ہمارے نصاب میں بہت کچھ تھا، ہم نے یہ ڈیلیبریٹلی دنیا کی سوسائٹیز کے کہنے کے اوپر کبھی اسٹیم ایجوکیشن، کبھی اسٹیم ایجوکیشن، بیڑا غرق کر دیا اپنے بچوں کا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھانا ہے۔ اس وقت ہوتی تھی جب ہم بچے تھے، آج سے 40 سال پہلے کی بات کروں، تو اس وقت یہ نا، اس وقت ایم اے اسلامیات کے، ایم اے انگلش کے نصاب میں یہ شارٹ سٹوریز ہوتی تھی جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے اس وقت ایم اے انگلش تو نہیں کیا تھا، لیکن مجھے شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، تو میں اپنے جو اپنے سے سینئر جو کزنس وغیرہ ہوتے تھے ان کی کتابیں پڑھتا تھا۔ تو اس میں ایک شارٹ سٹوری میں نے پڑھی، ایک شخص کو اس کا لائف پاتھ دکھایا گیا، ہر جگہ پہ دیر ور 2 pairs آف فٹ اسٹیپس، یعنی 2 پیر تھے ہر جگہ کے اوپر۔ اس نے اللہ سے پوچھا، اللہ ایک فٹ پرنٹ کا جو پیر ہے وہ تو میرا ہو گیا، یہ دوسرا کس کا ہے جو میری زندگی میں ہر وقت میرے ساتھ چل رہا ہے؟ The God said it's mine، یہ میرا ہے۔ وہ لائف پاتھ دیکھتے دیکھتے آگے گیا تو وہاں پہ وہ سنگل فٹ پرنٹ ہو گیا۔ اس نے کہا یا اللہ یہاں مجھے زندگی میں چھوڑ گیا تھا۔ تو ایک جملہ ہے The God smiled، اللہ مسکرایا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو جگہ ہے نا یہاں سے تم گزر نہیں سکتے تھے، میں نے تمہیں گود میں اٹھا لیا تھا، these are my footprints۔ So beautiful۔ کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں جہاں ہم گزر نہیں سکتے، ہم اس کو پکارتے ہیں، مالک یہاں سے بس ہو گئی، وہ غیب سے راستہ دیتا ہے، ہمیں اٹھا کے اس پوری مشکل سے پار نکال دیتا ہے۔ یہ ہے کنیکٹیوٹی۔ جب آپ اطاعت کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، فرینڈ آف گاڈ، خلیل اللہ، ان کو ویژولائز کریں۔ اب نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں زندگی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروائی جاتی ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں۔ نبی کا شرک کا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ Never۔ ٹھیک ہے، لا ریبہ فی کتاب ہے، اس میں کسی ایسی بات کا ذکر ہو سکتا ہے کہ جو غلط ہو؟ ٹھیک ہے، اب اس کو یہ اپنی بنیاد رکھتے ہوئے آگے چلیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے آسمان پہ ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ نبی شرک کر سکتا ہے؟ نو وے، ناممکن۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ایج بھی جو ہے وہ کافی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے تفسیر کے مطابق 30 سال کو 25 سال کم سے کم بھی جو آتا ہے کہ جس وقت کا یہ واقعہ قرآن پاک کوٹ کرتا ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ایج 20 سال 25 سال سے زیادہ تھی۔ اب 20 سال 25 سال میں انہوں نے ستارہ نہیں دیکھا تھا، کئی بار روز دیکھتے تھے۔ اس وقت کون سی ایسی کچھ چیزیں ہوتی تھیں، یا اس وقت کون سی اتنی اسموگ تھی کہ ستارے نظر نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ وہ ڈوب گیا، تو کہتے ہیں میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر چاند دیکھا، میں بالکل شارٹ کر کے یہ سٹوری سنا رہا ہوں، قرآن پاک میں یہ ہے، تفسیر میں بہت تفصیل سے بیان ہے۔ چاند دیکھا، چاند غروب ہو گیا، کہا یہ بھی رب نہیں ہے۔ پھر سورج دیکھا، سورج کو کہا یہ بھی رب نہیں ہے۔ پھر اللہ کا نور اس سے بیونڈ ان کے اندر چمکا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھیے، جہاں پہ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس پوری تمثیل کو، کیونکہ سنیمیٹوگرافی اس کی بڑی شاندار ہے۔ اس آیت کو پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اینڈ یو آر ویژولائزنگ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے واپس آتے ہیں۔ جب آپ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے قریب پہنچیں گے نا تو اللہ کا نور آپ کے دل کے اندر اترے گا، جیسے اندھیروں میں ہلکی سی روشنی کی کرن آتی ہے، ایک ستارے کی طرح۔ آپ کو شاید لگے گا
ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسان کی بات کروں. آپ کو شاید لگے گا کہ وہ اللہ کا نور ہے، اب اللہ نے نظر ڈالی ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں یار یہ تو اللہ کا نور نہیں ہے. پھر وہ نور دوبارہ آئے گا. میں نے 3 ڈائمینشنز کا ذکر کیا تھا، اس کو سمجھیے. اللہ کے اعداد ہیں 12، 2 × 1 3، 3 ڈائمینشنز: ستارہ، چاند، سورج. 3 ڈائمینشنز. ستارے کی طرح آئے گا، ختم ہو جائے گا، سمجھیں گے کہ نہیں. پھر چاند کی طرح آئے گا، پھر ختم ہو جائے گا. پھر سورج کی طرح چمکے گا، پھر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہ انرجی آئے گی جو اللہ کی ہے. اس کے بعد آپ کی ڈائمینشن شروع ہوگی. یہ الکیمی ہے، الکیمی آف دا اسپرچول. پھر واپس وہاں پہ چلتے ہیں. ہر انسان کے اندر ڈارکنیس ہے، سفر تو ڈارکنیس سے شروع ہوگا. اس کو کہتے ہیں نائٹ آف دا ڈارکنیس، سیٹن اسٹیج. الکیمی جو سائیکلوجی جو ہے سائنٹیفک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر ایک سیٹن کی ایک سٹیج ہے. یعنی اس کے اندر گریڈ ہے، اس کے اندر لسٹ ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، نیگیٹیوٹی. جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ نفس امارہ انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. وہ جو نفس امارہ ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو وہ جو برائیوں کا حکم ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہو؟ وہ اندر نیگیٹیوٹی ہے. پھر اس نیگیٹیوٹی کو آہستہ آہستہ ایک پازیٹیو انرجی ملنا شروع ہوتی ہے، وہ راستہ دکھاتی ہے. اس کے اندر اس ٹمٹماتے ہوئے دیے کی روشنی میں آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں. گو کہ اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے، بچہ اسکول میں بھی تو ٹیچر کے بغیر نہیں نہ پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، ہوم ٹیوشن میں بھی ماں باپ تو پڑھاتے ہی ہیں نا، ہوم اسکولنگ میں بھی ماں باپ تو پڑھاتے ہوتے ہیں. کسی نہ کسی کی تو ضرورت ہوتی ہے نا. اللہ چاہے کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، کن کہہ کے کائنات کو مار بھی سکتا ہے. پھر اسرائیل کو کیوں رکھا؟ مرض الموت کیوں لگتی ہے؟ کہ کسی بیماری کو ہی آپ کی موت کی وجہ بننا ہوتا ہے نا. بیماری کا تو علاج ہے، مرض الموت کا علاج نہیں ہے جو اللہ کے حکم کی طرف سے آتی ہے. وہ علاج نہیں ہوتا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ جی بیماری تو ہے، دوائی اثر کرنا چھوڑ گئی، کیونکہ آپ نے جانا ہوتا ہے. خیر، کم ٹو دا پوائنٹ. اسپرچول اویکننگس وہاں سے شروع ہوتی ہیں، آپ کے اندر سے. ستارہ، سورج، اور پھر اللہ چونکہ ماورائے ان مخلوق کی ساری چیزوں سے، پھر وہ جو اللہ کا نور آتا ہے وہ آپ کو خود ڈائمینشنز دیتا ہے، یہ راستے دکھاتا ہے. یہ اتنی خوبصورت راہ ہے. اس کے بڑے نام ہیں، سالک، فلاں فلاں. میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. آج سے کئی سال پہلے، مارچ 1907، بانگے درا میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، عنوان ہے مارچ 1907. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، ابام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. علامہ صاحب کو بیٹا کسی نے پڑھا ہی نہیں. یہ سارا کچھ بتایا ہوا کہ کیا ہوگا، کون سی اسپرچول اویکننگ آنے کو ہے. گیا وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میکدہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا. علامہ اقبال کو کسی نے پڑھا ہی نہیں. علامہ اقبال اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں. آپ کی سوچ ہے، 3 قومیں ان کو اپنا نیشنل پوئٹ مانتی ہیں. انڈینز، پاکستانیز اور ایرانی ان کو نیشنل پوئٹ مانتے ہیں. ترکی علامہ محمد اقبال کے اوپر ریسرچ کرواتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم لوگ صرف وہ بس ان کی ایک چھٹی انجوائے کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں. علامہ اقبال کو سمجھیں، what he was, what he is. علامہ اقبال ایک آدمی کا نام نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. ایسے اسپرچول اویکننگ اگر آپ نے سمجھنی ہے نا، رومی سے سیکھا ہے علامہ اقبال نے. ہر ایک انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مینٹور ہوتا ہے. علامہ اقبال کا مینٹور جو ہے نا وہ مولانا رومی ہے. لیکن کیا کمال کی چیزیں انہوں نے انوینٹ کی ہیں. بیٹا ڈاکٹر شریعتی کو پڑھیں،
سعید رضا سعیدی کو ایران میں پڑھیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں پاکستان میں علامہ محمد اقبال. سوچیں کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے. ان کو دنیا نے موقع نہیں دیا یا قدرت نے موقع نہیں دیا. یہ صرف اس قوم کو خواب نہیں دیکھا انہوں نے, اس قوم کو دنیا پہ راج کرنے کا طریقہ سکھا کے گئے ہیں. ہم نے سیکھا نہیں. علامہ اقبال ان کو ویژن میں تھا 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, اب ضروری ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. سخی سلطان بہو کے بعد 300 سال. کبھی سوچئے گا یہ گیم کہاں پہ کس طرف جا رہی ہے. اس کی ڈائمینشنز کو, میں ٹائم تھیوریز کا آدمی ہوں, مجھے پتہ ٹائم کس وقت کون سا ٹائم ٹریول کر رہا ہے. یہ مارچ 1907 اس کی بھی کیلکولیشن کیجئے گا. مارچ تیسرا مہینہ ہے 1907 1907 8 اور 3 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اقبال کون ہے کیا ہے. علامہ محمد اقبال آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کون ہے. اور جو پرشین تو ہمیں ویسے ہی پڑھنی بند کر دی نا. علامہ محمد اقبال سے کسی نے ایک کویشچن کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا اپنی پرشین پوئٹری اور اپنی اردو پوئٹری کے بارے میں کیا رائے ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں اپنی فارسی شاعری کے مقابلے میں اپنی ہی اردو شاعری دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ بچوں کا کام ہے. یعنی اقبال کی اردو پوئٹری اتنی بڑی ڈائمینشن ہے, اس سے کہیں بڑی ڈائمینشن پرشین پوئٹری ہے. پرشین میں انہوں نے خودی بے خودی کا سارا فلسفی دی ہے. جہاں سے میں نے شروع کیا ہے انسان, یہ پوری یہ الکیمی اسپرچول اویکننگ, اس کے اوپر آپ صبح سے لے کے رات تک باتیں کرتے جائیں نہیں ختم ہوگی. یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے انسان کو سمجھنے کا. ایک کمپیوٹر کے ایک پرزے کے اوپر آپ جو ہے نا اپنی ریسرچ مکمل نہیں کر سکتے. انسان سپر کمپیوٹر ہے, اور پھر سپر کمپیوٹر کے سپر انوینٹر کے اوپر کیا بات کریں گے آپ, جس نے کن کہہ کے پوری کائنات تخلیق کر دی. اتنی کمپلیکس پورے, اب صرف اس سے چھوٹے سے چھوٹا ذرا ایٹم کے گرد بھی جو ہے اس کے نیوکلیس کے گرد نیوٹران پروٹون ایسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے سورج کے گرد سے آ رہے. سرور انبیاء نے کہا تھا ذرے میں کائنات کا راز ہے. اٹھا کے دیکھیں پوری کائنات کا سسٹم, ایک طرف ایٹم اپنا جو ہے وہ سیلز, ایک ایک چیز. آپ کی باڈی بھی تو سیل سے بنی ہوئی ہے, سیل کے اندر بھی وہی سسٹم ہے. ایک ایک چیز آپ کے اندر وہی ہے. سمجھیں اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کرتا کیا ہے. یہ زندگی ایسے ہی نہیں ہے, یہ زندگی ایسے نہیں دی اس نے, یہ اس کی عطا کا نام ہے. بالکل اس کو ضائع کرنا, شکرانے نعمت کرنا جو ہے نا وہ نہیں ہے. پھر اگر آپ زندگی ضائع کرتے ہیں اور کچھ نہیں سیکھتے, اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتے, تو آپ کفرانے نعمت کر رہے ہیں. اچھا سر, الکیمی کی ڈیفینیشن تو آپ نے بہت خوبصورتی سے اور ڈیٹیل میں ہمیں بتا دی. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ الکیمی کے میریکلز ہمیں اسلام میں یا اب تک جو ٹائم گزر چکا ہے اس میں کون کون سے الکیمی کے میریکلز سامنے آئے ہیں؟ دیکھو بیٹا, زندگی میں الکیمی کے میریکلز, سب سے بڑا میریکلز تو میں بات کی, سب سے بڑا میریکل انسان ہے. انسان نے کیا 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 ہے, سب سے پہلا میریکل تو وہ ہے. یعنی یہ انسان ایک چھوٹے سے, یعنی خلا کے ایک بہت چھوٹے سا حصہ, جسے ہم ایک گلیکسی کہتے ہیں, اس کے اندر ایک بہت چھوٹا سا حصہ سولر سسٹم, اس کے ایک چھوٹے سے سیارے, زمین پہ رہنے والی مخلوق, یہ کائنات کے مالک تک کیسے پہنچ جاتا ہے. سب سے بڑا معجزہ تو اس کا میریکل یہی ہے. پھر دنیا نے بہت سارے آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے چیزیں ایوالو کی ہیں, بہت ساری تھنکنگ پروسیس ہیں جس میں تھیوریز ہیں, تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے لے کے یہ ساری چیزیں. کوئی نہ کوئی ایک طاقت ایسی ہوگی نا جس نے کسی کا دھیان اس طرف کروایا. بالکل. گریوٹی سے پہلے بھی تو سیب گرتے تھے, کسی ایک طاقت نے دھیان اس طرف کروایا نا, اس دھیان کا نام اللہ. وہ دھیان کب آتا ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. میڈم کیوری, نکولا ٹیسلا, ایڈورڈ جو ہے نا ٹامس ایلوا ایڈیسن, یہ سارے ان کے اندر
کوئی نہ کوئی ایسی طاقت تھی نا. ابن الحسم نے یہ جو آپ کا جو ہے وہ آپتھمولوجی کا سسٹم پورا جو ہے وہ نکالا تھا, تو کیسے نکالا تھا؟ وہ نہا رہا تھا, نہاتے نہاتے اس کو ایک دم سے کوئی چیز خیال آیا, اس نے اس کو ایوالو کرنا شروع کیا, صحیح جگہ پہنچ گیا. راستہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ. بے شک. اب اس کی کانکریٹ ایویڈنس دنیا میں دیر آر سو مینی. ایجپٹ میں بھی ملتی ہیں, میسوپوٹیمیا میں بہت ساری ہیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے بہت ساری ایکمن امپائر میں بہت کچھ ملتا ہے. انسان اس کے اوپر کام کرتا رہا ہے. اب ون بائی ون اگر ان کا ذکر کرنا شروع کروں تو اٹس اے لانگ ٹاسک. میں اپنے اس ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا جس کی میں نے ایک بنیاد بنائی ہے. انسان اور اللہ کا کانٹیکٹ, دیٹ از دی الکیمی. فزیکل الکیمی بہت کچھ ہے, لوگ کرتے تھے پھر اس کو یوٹیلائز غلط کرتے تھے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ کووننٹ اللہ نے ایک جو ہے وہ بنائی. کووننٹ ایک بڑی طاقت جو ہے وہ کو فیصلہ کرتی ہے اور چھوٹی طاقتوں کو ماننا پڑتا ہے. ان کے پاس یہ آپشن دے دی جاتی ہے کہ مانے یا نہ مانے. آرک آف کووننٹ کا میں نے ذکر کیا تھا, تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر لوں. ایک ہوتا ہے کانٹریکٹ, معاہدہ دو برابر والوں کے درمیان ہوتا ہے, دو برابر والی طاقتوں کے درمیان. ایک ہوتا ہے ایک بڑی طاقت ہے, ایک اس کا چھوٹی ہے, یعنی ایک اللہ ہے اور ایک مخلوق ہے. اب اللہ نے مخلوق کے ساتھ وعدہ کیا. وعدہ کیا لیا کہ تم میرے رب, میں تمہارا رب ہوں, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو وہ جو اس نے وعدہ کیا یا وہ لیا وہ وعدہ, دیٹ واز دا کووننٹ. اسی لیے آرک آف کووننٹ یعنی اس کووننٹ کی جو یادگار ہے اس کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ کووننٹ ریوائیو ہو سکے جس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے, تمہیں گھر دوں گا, تمہیں عزت دوں گا دنیا میں, تمہیں حکومت دوں گا, اور اس کے بدلے میں تم میری عبادت کرو گے, میری بات مانو گے, میرے وفادار رہو گے. جب اس مخلوق نے اللہ سے نافرمانی کی, اللہ نے ان کو جو ہے وہ دور کر دیا. قرآن پاک میں بھی اللہ کہتا ہے اللہ پھر ان سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے بھٹکنے کے لیے. جیسے بنی اسرائیل 40 سال صحراؤں میں بھٹکتے رہے, ان سے پرومس لینڈ کا وعدہ تھا, نہیں ہوا, پہنچ نہیں سک رہے تھے, نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ نہیں چاہ رہا تھا. جب آپ نافرمانی کرتے ہیں, جب آپ نے الکیمی سے اپنے آپ کو اسپرچول کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو غلط استعمال کیا, اللہ نے اڑا دیا. ایک شہر پہ حملہ کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم کو کہا کہ اس شہر پہ حملہ کرو, کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو, جب تم جیت جاؤ گے ہمیں بلا لینا. تو پھر اللہ نے کیا کیا, ٹھیک ہے بھٹکتے رہو, نہیں دیتا. پھر ایک اور شہر کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہونا, اللہ نے تمہیں یہ شہر دے دیا ہے, لیکن جب تم اس شہر میں داخل ہونا ہتتن کا مطلب ہے عاجزی سے سر جھکا کے داخل ہونا. انہوں نے اس ورڈ کو ہتا کو بدل دیا ہنتا مطلب روٹی. وہ لوگ جو ہے وہ ہنتا کرتے ہوئے شہر میں روٹی شور مچاتے ہوئے. اللہ نے پھر اپنا فیصلہ بدل دیا کہ ٹھیک ہے نہیں تو ناسی. آج بھی دنیا آرک آف کووننٹ, وہ کووننٹ جو ہے نا وہ اصل میں وہ ہے, وہ پیکٹ بٹوین گاڈ اینڈ دا مین, کہ اس کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس وقت تک ریوائیو ہوگا ہی نہیں بیٹا جب تک اللہ جو ہے وہ آپ کو اس قابل نہیں کر دیتا کہ آپ اس کے نزدیک نہیں. یہ الکیمی سے راستہ نکلے گا. یہ میریکلز ہیں, یہ میریکلز ہیں کہ انسان نے چھوٹے سے خطے سے شروع کیا یعنی اور پھر دنیا میں پھیلتا چلا گیا. سب سے بڑا میریکل اسلام ہے. الکیمی کا سب سے بڑا میریکل تو خود اسلام ہے, جو چند سالوں میں 90 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیل گیا. اس وقت تو تیز ترین کروز شپ بھی نہیں تھے, سپر سونک جہاز بھی نہیں تھے. وہ فاصلے جو صدیوں میں طے ہوتے تھے وہ کیسے طے ہو گئے؟ کون تھا؟
وہ جو عقبہ بن نافع نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے تھے، دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. علامہ صاحب بیٹا کہاں علامہ صاحب کو یاد کرو گے آپ؟ کہاں تک اسلام پہنچ گیا تھا چند سالوں میں؟ کہاں تک آپ کا نالج پہنچ گیا تھا صرف 60 اور 70 سال میں ایک یونیورسٹی سے پڑھنے والوں میں؟ یعنی آپ اس یونیورسٹی جسے باقر العلوم کہا جاتا ہے، جس کو 60-70 سال کے بعد جلا دیا گیا تھا، اس یونیورسٹی کے میریکلز نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ، مولا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. چاروں فقہ کے بڑے امام، مطلب مالکی، شافعی اور حنفی، سارے اسی یونیورسٹی کے کسی نہ کسی طریقے سے پڑھے ہوئے. صحیح. بابا کیمسٹری جابر بن حیان اسی کیمسٹری، وہاں سے فزکس، وہاں سے الگریتھم، وہاں سے میڈیسن، وہاں سے. یعنی وہ یونیورسٹی اگر کوئی 100-200 سال اور چل جاتی تو یہ دنیا کا نقشہ ہی اور ہوتا. آپ نے نا ابھی یہاں پہ جابر بن حیان کا نام لیا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، یعنی الکیمی کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے بھی ایک مٹی کا پرندہ بنایا تھا. کیا یہ بات سچ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بعد میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تھے اس کی پریکٹس کرنے کی، وہ علم سیکھنے کی کوشش کی تھی؟ بالکل ہے بیٹا. جابر بن حیان شاگرد کس کا ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. باقر العلوم میں پڑھتا رہا ہے یہ ساری چیزیں. اور ایک بہت وہاں پہ ان کے نا کچھ ڈاکومنٹس ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں بیٹا. اب یہاں پہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو موت کی ڈیفینیشن جو مولا امام جعفر صادق نے جابر بن حیان کو بتائی ہے نا، موت ہے کیا اور زندگی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن جابر بن حیان کی چیزوں میں لکھی ہوئی ہے. کبھی پڑھ لیجئے گا. وہ کمال کی ہے، اس سے زیادہ کمال کی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی. یعنی تھوڑا سا ایک جسٹ دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کو. مالک نے کہا تھا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی تم ایک جہان میں تھے. تمہارے ارد گرد جو چیزیں تمہیں ضرورت کی تھیں وہ اللہ نے رکھی ہوئی تھیں. وہ ایک چھوٹا جہان تھا، پھر اس جہان سے تم بڑے جہان میں آئے اور اس جہان کا تعلق تم سے کٹ گیا. پھر جب اس جہان سے اگلے جہان میں جاؤ گے تو اس جہان کا تعلق تمہارے سے کٹ جائے گا اور پھر اگلا جہان ہوگا. یہ ڈیفینیشن، اس کو میں پورا جو ہے نا اس کو اگر میں پورے جملوں کے ساتھ نہ بیان کروں تو اس کے وہ حسن نہیں رہے گا. لیکن اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کو میں اسی طرح بیان کروں، اس لیے بالکل کٹ شارٹ کر کے آگے جا رہا ہوں. سمجھا دیں. اب مٹی سے پرندے بنانا، مردوں کو زندہ کرنا، گونگوں کو زبان دینا، آنکھیں اندھوں کی ٹھیک کرنا آج بھی ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے. ہمارے گاؤں میں یا مختلف جو ہیں پرانے علاقوں میں آج بھی ہوتا ہے. دم کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کس چیز سے؟ اللہ کے نور سے. اللہ کا نور تو ہر جگہ موجود ہے. وہ تو آپ میں بھی ہے، میرے میں بھی ہے. کسی بابے کا، کسی چیز کا محتاج تو نہیں ہے. بالکل نہیں. ہر انسان جو اللہ کے نور سے نوری ہو جائے گا وہ میریکلز کر سکتا ہے. اور یہ ہوئے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو الکیمی جو ہے وہ اسپرچویلٹی کی ہو یا فزیکل ہو، وہ کرنی کس نے؟ اللہ کے نور نے نا. تو اف یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا ڈیوائن لائٹ آف گاڈ، اب کیسے کریں گے؟ یہ اس پوائنٹ کے اوپر میں پوری بات گھما رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو مطلب ٹھیک ہے وہ نبی ہیں، وہ بہت بڑا مقام ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزوں کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو باقی سارے انبیاء کا سردار ہے، اس کی انرجی کیا کہتی ہے، اس کی انرجی کی طاقت کیا ہے، وہ کیسے. یعنی اللہ کہتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اگر مومن کا یہ مقام ہے تو امیر المومنین کا مقام کیا ہے؟ اور اگر امیر المومنین کا یہ مقام ہے تو جس کی وجہ سے امیر المومنین ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ یہ آپ کی سوچ سے ماورا بات ہے، سوچ سے بالاتر ہے. یعنی وہ مومن جس کے دل میں اللہ کا نور اتر چکا ہے،
اس کا مقام یہ ہے کہ مومن پہ ایک مقام وقت ایسا آتا ہے، حدیث ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے. تو جس کا مقام یہ ہے تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں امیر المومنین کا مقام کیا ہوگا؟ اور امیر المومنین جس کے نور سے امیر المومنین بنتا ہے، جس سے وہ امیر المومنین بنے ہیں، مولا امیر کائنات جس کی وجہ سے، جو مولا نے فرمایا تھا انا عبد عبید کا یا رسول اللہ، میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، تو وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہے؟ آپ کی سوچ سمجھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. کائنات کے مالک کی ڈائمینشن ہی ڈیفرنٹ ہے. بالکل تو یہ معجزات کر لینا، چیزیں بنا لینا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سٹون ہینج ہے یہ بھی اسی طرح کے میریکل کا نتیجہ ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیرامڈز ہیں یہ بھی اسی طرح کے میریکل کا نتیجہ ہے. اتنے بڑے بڑے پتھر تو اٹھائے بھی نہیں جا سکتے. لیکن اگر یہ ساری باتیں ہیں تو الکیمی کے راز کہا جاتا ہے دنیا کے مختلف حصوں سے ملے ہیں، جنہیں چھپا دیا گیا تھا، دفن کر دیا گیا تھا، اور اب وہ مل رہے ہیں اور انہیں تلاش کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. پھر کس پرپس کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ اتنے امپورٹنٹ تھے تو انہیں دفنایا کس نے اور کیوں؟ لوگوں کے پاس اگر کوئی چیزیں، دیکھیں بیٹا، کچھ ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، لیکن وہی ہتھیار اگر عام جنرل پبلک کے پاس چلے جائیں تو کیا کر سکتے ہوں؟ تباہی پھیلا دیں گے. یعنی ایٹم بم سب سے بڑا ہے نا، تو کسی ایلیگل آرگنائزیشن کے پاس ایٹم بم چلا جائے تو وہ تو دنیا کو تباہ و برباد کر دے گی. اسی طرح الکیمی کے وہ راز تھے جو کائنات کی سیکوینسز کو بدل سکتے تھے، قدرت نے اپنے بندوں کے ذریعے چھپا دیے، اپنے بندوں کے ذریعے چھپا دیے. آپ بات کرتے ہیں یجوج ماجوج کی، تو وہ بھی تو سکندر ذوالقرنین نے دیوار بنا کے کسی چیز کے پیچھے چھپا دیا تھا نا. بالکل. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی ایک جگہ میں، تو میں صرف کیونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، یجوج ماجوج کی تعداد ہم سے کئی 100 گنا زیادہ ہے. ہم 7 ارب 7.5 ارب 8 ارب کے قریب 8.25 ارب کے قریب ہیں. تو ہم اس پوری زمین پہ ایک ایک چیز، گوگل ارتھ بھی ہمارے پاس ہے، گوگل اسکائی بھی ہمارے پاس ہے، گوگل میپس بھی ہمارے پاس ہے. ہماری زمین پہ تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہم سے 100 گنا زیادہ لوگ کھڑے ہو سکے. کہاں ہے؟ کسی اور ڈائمینشن میں ہو سکتا، کسی پورٹل کے پیچھے. پھر جہاں ذوالقرنین کا آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تانبے، چاندی اور پارے کو ملا کے ایک دیوار بنائی. مے بی اٹ وڈ بی این الٹرا میگنیٹک ویو، کوئی جو ہے وہ کائنیٹک انرجی، کوئی میگنیٹک وال بنائی ہو. ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز ہو، ہمیں کیا پتہ. روکا جاتا ہے نا بیٹا چیزوں کے استعمال سے. بالکل. اس لیے چیزوں کو مطلب اگر لوگوں کے ہاتھ آ جائیں تو وہ تو الٹا دیں گا. وہ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی ایک پوڈ کاسٹ میں تھے، وہ ساؤنڈ وائبریشنز کی، وہ جو فاسلز آف کمپیوٹر چپس کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں بھی تو بیٹا وہ جو ساؤنڈ جو ہے اس کی یا وائس ڈیکوڈنگ کی بات کی تھی، وہ بھی تو میریکلز ہیں الکیمی کے، کہ کسی نبی نے کوئی بات کی، آپ نے اس کو جو ہے وہ کیپچر کیا، اس کو ریپیٹ کیا، وہی کام دوبارہ ہو جائے گا. دیز آر دا میریکلز جو عام پبلک کے ہاتھ جانے سے پہلے اللہ اپنی طاقتوں کے ذریعے چھپا دیتا ہے. یعنی آپ نے جو بات کی وہ اس کو ہم اس پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ الکیمی کی نیگیٹو پریکٹسز کرتے تھے اور قبالہ کرتے تھے وہی آگے جا کے سیکرٹ سوسائٹیز کا پارٹ بنے. جی بیٹا، وہ سارے لوگ جو مطلب نیگیٹو طاقتوں میں تھے وہی آ کے دنیا میں، یہ 2 طاقتیں ہیں بیٹا، پازیٹیو اور نیگیٹو، دونوں طاقتیں ہیں. اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر دیتا، نہ شیطان ہوتا، نہ سیکرٹ سوسائٹیز ہوتی، نہ سارا کچھ ہوتا. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو کھڑا کیا. کیوں؟ جیسے سورہ ملک میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ جان سکیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا والی آیات، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ تو آپ کے لیے حالات بناتا ہے، اس حالات میں آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے پازیٹیو اور اپنے نیگیٹو کے مطابق. اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے.
بالکل صحیح اور ہے. اگر آپ اس کو اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے گرنا ہی ہے. پھر یہ معجزات تو آپ کر لیں گے لیکن اس معجزات کو دیکھیں نا, فرض کیا ایک جادوگر نے جو ہے وہ مٹی کا کوئی شیر بنایا اور پھر اس شیر کو زندہ کر لیا, کامیاب بھی ہو گیا, شیر ان کو کھا جائے گا. یس, پھر کیا کرے گا, جسٹیفائڈ, پھر کیا کرے گا؟ جسٹیفائڈ. اس لیے بیٹا دیر آر سو مینی ادر ڈائمینشنز اللہ نے آپ کو دی ہیں. چیزیں اس طرح کرنے, اس کو سمجھیں کہ آپ کر لیں گے, پھر اس کے بعد کیا کریں گے. کیا آپ اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے بچ سکتے ہیں؟ تو نہیں بچ سکتے, اس لیے چھپا دیا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیوٹن کے پاس بھی کچھ ایسے خاص راز تھے کائنات کے, اور کچھ لوگ تو کچھ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہے اس کو لے کے. کچھ لوگ کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کچھ خاص راز تھے, کچھ کہتے ہیں وہ خاص پریکٹسز کرتے تھے, کچھ کہتے ہیں کہ وہ قبالہ بھی پریکٹس کرتے تھے. کون سی بات سچ ہے؟ کچھ بھی ہوگا. دیکھو نیگیٹو پازیٹیو طاقتیں ہر بندے میں ہوتی ہیں. میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ نیوٹن کو پاک صاف آدمی تھا یا کچھ تھا, لیکن میں نے آپ کو ایک ذکر کیا تھا بروجردی صاحب کا کہ جن سے اس نے سیکھا تھا, جو اس نے نیج البلاغہ سے سیکھا تھا, مولا کائنات کے خطبات سے سیکھا تھا. دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ. اب ہر انسان کو کوئی نہ کوئی اسپرچول گائیڈنس ملتی ہے, اچھی بھی بری بھی, اس کے اس سوسائٹی میں فٹ ان ہونے کے حساب سے. اللہ نے اس سے کیا کام لینا ہے؟ یعنی وہ جو مادرزاد کافر روحیں جو دنیا میں تھیں, ان مادرزاد کافر روحوں نے بھی تو دنیا میں کچھ کرنا ہے نا, انہوں نے بھی تو اپنا امپیکٹ ڈالنا ہے نا. اور اسی طرح جو ہے نیگیٹو سوسائٹی جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے, اس نے دنیا کا اکنامک کا سسٹم, سارا اکنامکس کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, بینکنگ ہے, پوری چیزیں. تو کیا اسپرچول طاقتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے, تو وہ بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. دونوں سسٹم پیرلل چلتے ہیں بیٹا. ہاں یہ ہے کہ نیگیٹو طاقتوں کو, چیزوں کو حصول کرنے کے لیے سینکڑوں سال محنت کرنی پڑتی, جبکہ پازیٹیو طاقتیں اشارے کی محتاج ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ مچھر نے نمرود کو مارنے کا جب اللہ نے حکم دیا تو کہیں کوئی MBBS کیا تھا یا اناٹمی پڑھی تھی کہ اس وین سے گھسنا ہے, اس وین پہ جا کے یہاں پہ کاٹنا ہے, یہ امپیکٹ ہوگا, فلاں ہوگا, ملیریا ہوگا, یہ ہوگا, پھر مرے گا, پھر فلاں ہوگا. کیا اس نے یہ پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا. ابابیلوں نے ہاتھی مارنے سے پہلے بم بنانے کی پریکٹس کی تھی کسی یونیورسٹی میں؟ نہیں کی. تو اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے نا بیٹا, اس کی نہ قابلیت میٹر کرتی ہے نہ اس کا علم میٹر کرتا ہے. اللہ اشارہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ صرف کن کہہ کے دنیا نہیں بنانی, کن کہہ کے اسپرچول اویکننگ بھی کر دیتا ہے. اب وہ آئنسٹائن ہو, اب وہ جابر بن حیان ہو, اب وہ ابو علی سینا ہو, ابو القاسم الزہراوی ہو جس نے برین ٹیومر کا آپریشن کیا 800 سال پہلے. بیٹا آخر کچھ تو اس کو کچھ نہ کچھ تو اسپرچول طاقت ہوگی نا اس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, یہ سارا اللہ کسی سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے, کسی سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے. اس میں قابلیت کا میٹر ہی نہیں کرتا, اللہ کس سے کیا کام لیتا ہے. سو سمجھو یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا بڑا کمپلیکسڈ سسٹم ہے. سسٹم ود ان دا سسٹم ہے, ہر سسٹم کے اندر ایک دوسرا سسٹم ہے کام کر رہا ہے, پھر اس کے پیچھے ایک اور کر رہا ہے. سبا بطون قرآن پاک کا بھی تو اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن پاک کی 7 ڈائمینشنز ہیں, 7 بطن ہیں, 7 ڈائمینشنز ہیں. ہر جو چیزیں ہیں قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. ایک ایک چیز بیٹا کیلکولیٹڈ, ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اس کو جیسے آپ دیکھتے جائیں گے نا آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کہاں آپ کیا کر رہے ہیں اور کس لیول کے اوپر ہے. آپ کو اسپرچول اویکننگز کے ساتھ ساتھ نظر آئے گا کہ یہ معجزے کیا ہوتے ہیں, کیوں روک دیے جاتے ہیں. دیکھو جب تک آپ کے اوپر بیتے گی نہیں نا ساری کہانی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں جب دنیا میں نہیں آتی ہیں نا تو دنیا ان کی مخالفت کرتی ہے. ایسے ہی ہے. علی شریعتی کا ایک جملہ ہے مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب دنیا داروں کے پاس کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, کوٹ ان کوٹ جو علی شریعتی نے لکھا ہے اس کو بتا رہا ہوں. جب دنیا داروں کے پاس کوئی نئی چیز آتی ہے یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کے دین کے اوپر حرف آ گیا ہو. پھر جب ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز تو بہت اچھی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو پھر یہ اس کو ایسے مانتے ہیں کہ جیسے آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہو, پھر اس کو ایسے مان لیتے ہیں. بیٹا ہمارے دین کا سب سے بڑا بیڑا غرق کب ہوا
جب ہم نے یونیورسٹیز بنانے کی بجائے عمارتیں بنانی شروع کر دیں، جب ہم نے پریس کو شیطانی مشین قرار دے کے کتابیں چھاپنے کا عمل بند کر دیا، اور اسی پریس سے کتابیں چھپوانے کے اوپر عثمانیہ ڈائنیسٹی کے بادشاہ قتل ہوتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ اس پریس کو جناب عقیدت اور جو ہے وہ اس کے ساتھ چوم کے داخل کیا گیا، جی قرآن پاک بھی اس کے اوپر چھپے گا۔ پھر یہ جب یہ لاؤڈ سپیکر آیا تھا تو شیطانی آواز ہے جی یہ لوگوں کے گھراں جان دی، ایسے ہی اس کے اوپر بھی رولا پڑا، اور پھر آج ہر مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے۔ تو بیٹا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایسے ہی چلتی ہیں۔ جب بھی کسی نے کوئی تھیوری پیش کی ہے نا تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ نبوت بھی تو ایک نئی تھیوری ہوا کرتی تھی نا، اللہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، تو پھر قرآن پاک میں بھی تو آتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو طرف نبی بھیجا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پھر اللہ نے دوسرے سے مدد کی، پھر تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، فَأَعْزَزْنَا بِثَالِثٍ کے تیسرے سے ان کی مدد کی۔ تو یہ اللہ کے سسٹم کو بھی ہمیشہ سے بیٹا چیلنجز کا سامنا ہے، یہ اسپرچول سسٹمز کو بھی ہمیشہ سے چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ یہ دو طاقتیں ہیں۔ علامہ صاحب پھر ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ایک آج سے نہیں ازل سے یہ دو طاقتیں آپس میں لڑتی رہی ہیں، ایک چراغ مصطفی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک شرار بولہبی ہے، یہ دونوں بالکل صحیح ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ وہ جو ہے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آید پدید، کہ موسیٰ ہو، فرعون ہو، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یزید ہو، یہی دو طاقتیں ہیں جو ہمیشہ سے آپس میں لڑتی ہیں۔ علامہ صاحب بیٹا، علامہ صاحب کو کائنات نہیں بھول سکتی، ہم لوگوں کی مجبوری ہے، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے نا ہم اس کا مطلب، ہم لوگ مردہ پرست قوم ہیں۔ ابھی نا آپ نے بکس کی بات کی اور آپ نے علامہ اقبال کا بھی ذکر کیا، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہماری بکس جلا دی گئے، مینوسکرپٹ جلا دیے گئے، تو کیا الکیمی کی کوئی ایسی بکس ابھی ہیں جن سے پڑھ کے انسان جو ہے نالج حاصل کر سکتا ہے، یا ساری بک جو ہے کہا جاتا ہے انکوڈڈ لینگویجز میں؟ بیٹا دیکھو یہ جو کتابیں ہیں نا یہ زیادہ تر نان ریڈیبل فارمیٹس میں ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ ہر بندے کو بتانا نہیں تھا۔ یہ ایسا نالج ہے جو کائنات کے سسٹم میں خلل ڈال سکتا ہے، یعنی ایک بندہ جہاں پہ نیڈیڈ ہی نہیں ہے، یعنی آپ سمجھیں نا کہ آپ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو نقل کر کے یا بوٹی کر کے یا اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا کے پاس ہوا ہو، وہ اچھا سرجن بن سکتا ہے؟ نہیں، تو بندے مارے گا۔ تو اللہ کے سسٹم میں بھی اگر ایسے لوگ جو ہیں وہ انٹر ہو جائیں جو بائی پاسز سے آئے ہوں تو پھر وہ تو اللہ کے سسٹم کو چوک کریں گے۔ اس لیے بیٹا یہ کتابیں، یہ چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے دی نہیں، یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں، یہ عطا سے چلتی ہیں، یہ اندر کے دروازے ہیں، یہ علم کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ الکیمی کو اگر آپ سمجھیں کہ آپ کتابوں سے پڑھ کے سیکھ لیں گے تو نہیں ہے۔ دس از ناٹ دا تھیوری، دس از دی پریکٹیکل آپ کر کے سیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ پانی پئیں گے تو گزارا ہوگا۔ تسبیح پہ 10,000 دفعہ پانی 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 پڑھنے سے یا 10 کروڑ دفعہ پانی پانی پڑھنے سے پیاس نہیں بجھے گی۔ اسی طرح کتابوں سے چیزیں نہیں آتی، انسان بھی تو کتاب ہے۔ اپنے اندر کی کتاب کو پڑھیں، اپنے اندر کے ورک کو الٹائیں۔ بالکل جو بلے شاہ کہتا ہے نا من نہ پڑھے نو پڑھے ہی نہیں، تو وہ پڑھ علم ہزار کتاباں کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں۔ اپنے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، اپنے آپ میں وہ جوت لگتی ہے، اپنے آپ میں وہ جو انلائٹنمنٹ ہوتی ہے وہاں سے راستہ نکلتا ہے۔ کتابیں اس کا آؤٹ کم ہے۔ کتابیں بھی تو کسی نے لکھی ہوں گی نا، جس کسی کے پاس کتابیں اویلیبل نہیں تھیں وہ اس علم تک کیسے پہنچا؟ آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ بالکل صحیح بات کی۔ آپ جب کتابیں لکھنے کا رواج نہیں تھا، آئیڈینٹیفائی تو ادھر کرنا ہے نا، تب بھی تو دنیا چل رہی تھی، تب کیا تھا؟ اس لیے مینوسکرپٹ جلنے یا جو ہے لائبریریوں کو آگ لگنے کا دکھ اپنی جگہ، ہماری بہترین کتابوں کو سمندر میں ڈبو کے وہ سیاہی ویسی ہوتی تھی جو مٹ جاتی تھی پانی سے، ان مٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس کو ضائع کرنے کا مقصد بھی
ہنڈرنس کریٹ کرنا تھا اس کا اینڈ نہیں تھا. اللہ کا سسٹم ہنڈرنسز تو اس میں آ سکتی ہیں, اس سسٹم کو کٹ آف نہیں کیا جا سکتا, یہ یاد رکھیے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بیٹا اتنا آسان سسٹم نہیں ہے, بہت 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 پاورفل ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بس کہہ دیں تو ہو جائے. نہ کسی کتاب کا محتاج ہے, نہ کسی چیز کا محتاج ہے. اللہ کا نظام ہے, بڑا مضبوط نظام ہے. آج کے ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور الکیمی پر ہم نے سید حیدر جعفری سے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کون سے پروفٹ کی لائف جرنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ٹل دین اسٹے ٹیون.